کمال اور حسن تو کجا، آدمیت کا پتہ نہیں ہے. ہم نے تو تصور کر لیا ہم غلطی پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم ہی حق پر ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ تو ثانیہ ثالثہ کے بچے اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا کر لیں گے. کون سا اس میں فلسفہ ہے؟ سیدھا سادہ ترجمہ ہے یقیناً انا آ رہا ہے، یقیناً تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پہ ہے. تم دعوے نہ کرو، کل پول کھل جائے گی سب. وہاں دو دو چار کی طرح فیصلے ہو جائیں گے، وہاں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ہمیں. آج ہم جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں حق کے، ہم ہی ہیں بس، باقی تو سب بے دین ہے، سب کافر ہے، سب گمراہ ہے. اسی کا سامنا ہوا تھا امام غزالی کو، ادھر اس کو کافر، ادھر اس کو کافر، ادھر اس کو کافر. تو جس جماعت میں جا کر دل کو اطمینان حاصل ہوا، ٹھہر گئے، جم گئے، وہ صوفیہ کی جماعت تھی. امام غزالی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ براہ راست مشکات نبوت سے یہ فیض پا رہے ہیں، وہاں سے دین پا رہے ہیں، وہاں سے دین لے رہے ہیں. اصل جلوہ ہے یہاں اپنی نظر اپنا خیال، دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھا. اب میں نے تو شاید شعر میں تھوڑی سی ترمیم میں نے شاید کی ہے، شاید، چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنا تھا اپنے شیخ سے، دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھے، اور میں کہہ دیتا ہوں دیکھنا کیا جو کسی اور کا دیکھا دیکھا. کسی اور کا دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا. یہ وہ صوفیہ ہیں اپنی نظر سے براہ راست رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں. تو حق پہ یہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ اب یہ چار طرح کی جماعتیں امام غزالی کے زمانے میں. اب ذرا اپنے زمانے کا جائزہ لے لیں. ادھر متکلمین کی گتھم گتھی، ادھر یہاں مسلکی جنگیں. دیکھ لیں آپ، وہی صورتحال ہے بالکل. عام آدمی تو پریشان ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں. تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ آ کے کہہ دے کدھر بھی نہیں جاؤں گا. عام آدمی پریشان ہے کہ نہیں؟ الہ آباد اسٹیشن پہ اتریے، سید سراواں آنے کے لیے ہر آٹو والا اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر رکشے والا اپنی طرف تنگ آئے کہتے ہیں بھیا کہیں نہیں جانا ہے، تم کو جہاں جانا ہے جاؤ، ہم کو کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے. یہ حالت دین میں اس وقت کر رکھی ہے. ایک عام آدمی تو پریشان ہے، حیران ہوں کس قوم کی تقلید کروں میں. ہر قوم دیا کرتی ہے قرآن کا حوالہ، وہ قرآن لیے پھر رہا ہے، دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، دوسرے کو گمراہ بے دین، جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. ایک عام آدمی تو پریشان ہے. آج یہاں آؤ تو معلوم ہوتا ہے یہ حق، کل وہاں گئے تو وہ تو کافر نکلے، پرسوں وہاں گئے تو وہ نکلے، تیسرے روز وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو ٹھیکیدار تھے وہ بھی نکلے، انہیں بھی باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے. اس وقت وہی صورتحال ہے جس کا سامنا امام غزالی نے کیا تھا. یہ مسلکی جنگیں، ایک دوسرے کو کافر بنانا. پھر کہوں کہ تکفیر کا جن یہاں بھی بوتل سے باہر ہے اس وقت، اور صرف باہر ہی نہیں، مکمل فربا ہو چکا ہے. وہاں باطنیہ کی جماعت تھی، یہاں اباحیت پسند لوگ موجود ہیں. کچھ نہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ خانقاہوں میں بیٹھ کر، مسندوں پہ بیٹھ کر، ان لوگوں کی مسندوں پہ بیٹھ کر، کن لوگوں کی؟ جس کو اقبال نے کہا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. آج کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استخفاف شرع کیا جا رہا ہے. نماز تم پڑھو، ہم لوگ تو اہل دل ہیں، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو، علی سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو، صحابہ سے بھی بڑھ کے اہل دل ہو گئے ہو. کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. وہ اہل دل نہیں تھے؟ تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے.
تو اس طرح کے بھی لوگ اباحیت پسند لوگ، بالکل مذہب بیزار، استخفاف شرع کر رہے ہیں، وہ جن پر بنیاد ہے شریعت کی، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے۔ اور ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا داروں میں بھی ہے، جو ماڈرن تعلیم یافتہ ہیں، ماڈرن کلچر سے جو مرعوب ہو گئے ہیں، جن کو اس ناگ نے ڈس لیا ہے، اس جدیدیت کے ناگ نے جنہیں ڈس لیا ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اسلام کیا ہے، بس ٹھیک ہے، تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے کوئی بات نہیں ہے، مر جائیں گے، ہو جائے گا ختم، معاملہ دیکھا جائے گا۔ تیسرا طبقہ تھا فلاسفہ کا، موجودہ زمانے میں سائنسداں، سائنٹسٹ، ان کی بھی وہی حالت ہے، اپنی عقل پہ اور سائنسی پیمانوں پر اسلام کو تول رہے ہیں، جو اسلام سے میل کر رہا ہو تسلیم، اور جو اسلام سے متصادم ہو رد۔ اور چوتھا طبقہ اس زمانے میں بھی صوفیاء کرام کا ہے، اس زمانے میں بھی صوفیاء کرام کا ہے۔ جن 4 طبقات سے واسطہ پڑا تھا امام غزالی کو، وہی 4 طبقات آج ہمارے سامنے۔ غزالی کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی فکر کی روشنی میں کوئی غزالی کا نمائندہ ہمیں مل جائے، کیونکہ غزالی کو تو وہ لوگ ملے تھے، ہمیں تو انہی کا کوئی جانشین ملے گا، انہی کی روش پہ چلنے والا کوئی ملے گا، انہی کی مسند کا امین کوئی ملے گا، کوئی وارث ملے گا۔ ان کی فکر کو عام کیا جائے، تاکہ یہ جو تینوں طبقات ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، مذہب اسلام کی جڑوں میں گرم پانی ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان سے ہم کھلے لفظوں میں اپنی بیزاری کا اعلان کریں اور صوفیہ کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس لیے کہ کما حق ہو دین محمد الرسول اللہ سے یہی سمجھ رہے ہیں، مشکات نبوت سے یہی سرفراز ہو رہے ہیں۔ آج پھر سے وہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ غزالی کی فکر کو عام کر دیا جائے۔ میں آخر میں صرف ایک بات عرض کروں گا، غالباً امام غزالی کے نام سے تیسرا پروگرام تھا، تیسرا تھا یا چوتھا تھا، ہمارے استاد پروفیسر اختر الواصع صاحب تشریف لائے تھے، تو شیخ کی گفتگو کے درمیان انہوں نے فرمایا کہ حضرت بڑی محبت رکھتے ہیں ہمارے شیخ سے، ہمیں اس لیے ان سے محبت ہے کہ وہ ہمارے شیخ سے محبت رکھتے ہیں، مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے، جی مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے، تو ہمیں اس لیے محبت ہے کہ وہ میرے شیخ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ حضور میں ابھی گیا تھا غزالی کے مزار پہ، تو غزالی کے مزار سے ہو کر آ رہا ہوں، تو کہا غزالی کے مزار سے ہو کر غزالی کے بازار میں آ گئے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ کو، ہماری عمریں دے دیں اللہ رب العزت۔ آج ضرورت ہے اس دین متین کو، ان جیسے صوفیہ کی ضرورت ہے، ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں کا ہے کیا ہے؟ لائی حیات آئے خزالے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ میرا شیخ جن کا جینا مرنا اسلام کی اشاعت کے لیے، جن کا جینا مرنا اقامت دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، اور وہ حرص ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے جس حرص کی طرف اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں اشارہ کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو سعید کے غلام ہیں، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے۔ ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور غلامی ابو سعید ایک طرف، ہم ہر شے دینے کے لیے تیار ہیں، ہر در چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ در نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اسی در سے ہمیں محبوب الہی کا پتہ ملے گا، اسی در سے ہمیں غوث سمدانی کا پتہ ملے گا، اسی در سے ہمیں غزالی کا پتہ ملے گا، اور اسی در سے ہمیں مولا علی کا پتہ ملے گا، اور اسی در سے ہمیں محمد الرسول اللہ کا پتہ ملے گا۔ اللہ نے ہم پر بے پایا فضل و احسان فرمایا ہے، بے پایا فضل و احسان فرمایا ہے۔ اگر ہمارا وجود جو ہے پورا وجود شکر کی صورت میں خاک ہو جائے رب العزت کی بارگاہ میں، پھر بھی ہم اس نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے اور شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس تعفن زدہ ماحول میں، جہاں ایک دوسرے کو کافر بنانے کی ہوڑ لگی ہے، نفرتوں کے بم اور بارود برسائے جا رہے ہیں، کوئی ایسا مرد قلندر ہمیں میسر آ گیا ہے جس نے اس نفرت زدہ ماحول کو امن و شانتی سے معمور کر دیا ہے، امن و شانتی سے بھر دیا ہے۔
اللہ رب العزت میرے شیخ کا سایہ سلامت رکھے اور اس مرکز نور کو سلامت رکھے اور اس مرکز نور کی چہار دیواری کو اللہ رب العزت وہ وسعت عطا کرے، وہ وسعت عطا کرے کہ پورا عالم اسلام اس مرکز نور کی چہار دیواری سے فیض یاب ہو جائے۔ اور ہم مطمئن ہیں، میں چونکہ فیلڈ میں رہنے والا آدمی ہوں، میں اپنے احباب سے اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میں فیلڈ میں رہتا ہوں، اسٹیج کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں، میں کیسے کیسے تان و تشنیع سننے کو ملتے ہیں اور کیسی کیسی کلیجہ پھاڑ دینے والی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن دنیا خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے، دنیا خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے، میں جس کا ہو چکا ہوں اسے خود خیال ہے، میں جس کا ہو چکا ہوں اسے خود خیال ہے، اور ہمیں کسی تان و تشنیع کے تیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے ہمارا ہاتھ اس ہستی کے دامن میں ہے جس ہستی کو نہ کسی مخالف کی مخالفت نقصان پہنچائے گی، نہ کسی عدو کی عداوت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں میں ان کا دامن دیے رہے، یہی ہماری آرزو ہے اور یہی ہماری تمنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔